یاد کر لو آج بچہ ہو قاری شفیق صاحب نبی کی نعت بچہ ہو سرکار کی تعریف میں نبی کی نعت گنگنائے، نوجوان ہو سرکار کی تعریف میں نبی کی نعت گنگنائے، اور یہ میری ماں بہن ہے گھر میں جھاڑو لگائے تو سرکار کی تعریف پہ نبی کی نعت گنگنائے، برتن مانجے تو سرکار کی تعریف پہ نبی کی نعت گنگنائے، اور یہ میری ماں بہن ہے جب گھر میں کھانا پکائیں تو سرکار کی تعریف پہ نبی کی نعت گنگنائے۔ اور ذرا غور کرو، ارے جو کھانا نعت نبی پڑھ کر کے پکایا گیا ہوگا، قسم خدا کی اس کھانے کے ذائقے کا عالم کیا ہوگا؟ گیا ہوگا، قسم خدا کی اس کھانے کے ذائقے کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرات گرامی، ابھی جیسے منبر رسول پر پہنچا ایک چچا میاں پہنچے، میرے کان میں پھونکا کہ حضرات بہت پہلے جب آئے تھے تو آپ نے ایک کلام پیش کیا تھا، سب سے پہلے اس کلام کو ضرور پیش کرنا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں؟ ارے کچھ بولو یار میرے بھائی، چاہتے ہیں؟ اچھا، تو لیکن یہ نبی کی تعریف جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں صرف اپنی جانب سے نہیں، بلکہ اس پاک محفل میں جتنے لوگ بھی حاضر ہوں، چاہے وہ میرے بچے ہوں، چاہے میرے بھائی ہوں، چاہے یہ نوجوان طبقے کے زندہ دل مسلمان ہوں، چاہے میری ماں بہنیں ہوں، جتنے لوگ بھی اس پاک محفل میں حاضر ہوں، سب کی جانب سے پیش کر رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا اس کلام کو آج تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور آنے والے وقت میں ہم سب کو مکہ مدینہ کا حاجی بنا دے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے دکھا دے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو مکہ مدینہ کا حاجی بنا دے، قسم خدا کی غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا گدا، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اے کاش مرنے سے پہلے ایک بار دنیا میں ایسا کوئی مومن مسلمان نہیں جس کی یہ خواہش نہ ہو، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے اے کاش مرنے سے پہلے ایک بار پروردگار عالم مرنے سے پہلے ایک بار گنبد خضرا دکھا دے، مرنے سے پہلے تو اللہ سے دعا کرو اس کلام، اور سنو اس کلام کو صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ جب دوبارہ آنا ہوگا میرا آپ سے پڑھواؤں گا اس کلام، ہو سکتا ہے میری آواز کو اللہ قبول نہ کرے، آپ ہی کی آواز کو قبول کر لے اور آپ کے ساتھ میں آنے والے ذی الحجہ کے مہینے میں میرا بھی نمبر لگا دے۔ زندگی میں ساری خواہشوں کو اللہ نے پوری کر دیا، آخری خواہش میری بھی باقی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ بلا لے۔ جی بس آخری خواہش ملاحظہ فرمائیں، لیکن داہنے ہاتھ کو آقا حسن کے نام پر اٹھا دو اور بائیں ہاتھ کو آقا حسین کے نام پر اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ، اب گرا لیجئے اور ایک بار ایڈوانس کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا جی، جیسے سبحان اللہ کہنے کی جب درخواست کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے اندر کوئی الجھن تو نہیں ہوتی نہیں، مطلب محفل پاک میں طرح طرح کی کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ ابھی سیتا پور کے جلسے میں میرے بھائی بہت خطرناک حادثہ ہو گیا میرے ساتھ، پہلے میری بہت زیادہ عادت تھی میں سامعین حضرات کی طرف متوجہ ہو کے بہت سبحان اللہ کہلوایا کرتا تھا، لیکن سیتا پور کی سرزمین پر جب سے وہ حادثہ ہوا قسم خدا کی میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں سامعین حضرات سے، کیونکہ محفلوں میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سیتا پور کے جلسے میں جیسے میں نے کہا قوم مچل کر سبحان اللہ، ایک بیچوں بیچ مجمع سے ایک بمبہیا لاٹھی لے کر کھڑا ہو گیا اور کہا اے مولانا، زبان سیدھے نکال مدعو کیا گیا ہے تقریر کرنے کے لیے، اے مولانا تقریر کری ہو تو توہین کری ہو، اے مولانا نعت شریف پڑھی ہو تو توہین پڑھی ہو، اور اے مولانا زیادہ تنگ نہ کرو، سبحان اللہ کہیو تو توہین کہی ہو، ماشاء اللہ کہیو مولانا تو توہین کہیو، اے مولانا پہلی بار ہم آئے ہیں محفل میلاد میں، زیادہ تنگ نہ کرو ورنہ میں بھاگ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں انڈیا کی بات نہیں کر رہا جی
ماشاءاللہ نبی کی نعت سننے کے لیے تیار؟ تو آؤ میرے کلام کے ساتھ میں آپ بھی اپنی ہلکی سی آواز کو ملا دو. میں نہیں کہتا کہ میرے جیسا آپ بھی بلند آواز سے پڑھے، لیکن ہلکی سی آواز کو لگا دو. معلوم نہیں کس بچے کی آواز کو اللہ قبول کر لے. بولو نوجوانوں ہے کیا؟ ملاحظہ فرمائے دعاؤں کے ساتھ قاری شفیق صاحب. یا رسول اللہ بول دو. یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ، یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ، یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے، رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے، رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے. ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو دراز کر کے کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے، رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے. اور ہٹائی دیا جائے، ہٹائی دیا جائے، ہٹائی دیا جائے، ہٹائی دیا جائے. اپن نورانی چہرہ دکھائی دیا جائے، اپن نورانی چہرہ دکھائی دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن ہوئے سے مرنی مولانا عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے، اور ہٹائی دیا جائے، ہٹائی دیا جائے. نور والی وہ نگری دکھائی دیا جائے، نور والی وہ نگری دکھائی دیا جائے. اور نبی نے علی سے مچل کر بولو، نبی نے علی سے کہا مسکرا کر، کہا مسکرا کر، کہا مسکرا کر. ارے نبی نے علی سے کہا مسکرا کر. ارے کیوں رو رہے ہو تو بولے یہ ہے در، اثر ہو گئی ہے، اثر ہو گئی ہے قضا میرے آقا. ڈوبا سورج کو واپس بلائی لیا جائے، ڈوبا سورج کو واپس بلائی لیا جائے، ڈوبا سورج کو واپس بلائی لیا جائے. اور بلائی لیا جائے، بلائی لیا جائے، بلائی لیا جائے. نور والی وہ نگری دکھائی دیا جائے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ. جی ہلکی آواز کو ملانا ہے. میں نے عرض کیا کہ معلوم نہیں کس کی آواز اللہ قبول کر لے، اور آپ کے عملیہ والوں کے ساتھ میں ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ چاہے تو قطرے کو سمندر بنا دے اور سمندر کو قطرہ بنا دے. اللہ اگر چاہ لے تو رام پرساد کو کرسیہ سے اتار کر کے 70 گز نیچے دھسا دے اور عملیہ کے ایک بچے کو ان کی حکومت کے کرسیہ پر بھی اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ اگر، اور یاد رکھو روپے والے بہت روپے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے. روپے والے مدینہ نہیں جاتے میرے بھائی، عشق والے مدینہ جاتے، عشق والے مدینہ جاتے. شعر ملاحظہ کرو اور اسلام کی تاریخ دیکھو. مکے کی سرزمین پر چلو، ملاحظہ کرو. یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ
یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے اور ہٹائی دیا جائے ہٹائی دیا جائے نور والی وہ نگری دکھائی دیا جائے. یہی تک بس نہیں میرے بھائی شعر ملاحظہ کرو دوسرا پن پیش کر رہا ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے کہ ضعیفہ جو مکے میں واہ 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 بے شک اللہ جانے کیا سوچی تھی اس بڑی بات جی دن بھر کا کوڑا جمع کر کے رکھتی اور انتظار کرتی کب گزریں گے میرے گھر کے بازو سے محمد عربی انتظار کرتی. ضعیفہ جو مکے میں ایک کافرہ تھی ایک کافرہ تھی ایک کافرہ تھی. ایک بار اور دونوں ہاتھوں کو دراز کر کے کہہ دو یا رسول اللہ. ارے ضعیفہ جو مکے میں ایک کافرہ تھی ایک کافرہ تھی ایک کافرہ تھی. ارے ضعیفہ جو مکے میں ایک کافرہ تھی اور وہ کوڑا نبی پاک پر ڈالتی تھی. ارے مچل کر کے یہ قریش آقا سے بولی اپن نورانی کلمہ پڑھائی دیا جائے اپن نورانی کلمہ پڑھائی دیا جائے اپن نورانی کلمہ پڑھائی دیا جائے. یا رسول اللہ ارے پھٹا جا رہا یا رسول اللہ پھٹا جا رہا ہے یہ سینہ ہمارا یہ سینہ ہمارا. اللہ نے اگر کلیجے سے نوازا ہے تو شعر ملاحظہ کرو. میں یقین کے ساتھ منبر رسول پر کہہ سکتا ہوں کہ مرتے دم تک اس شعر کو نہیں بھول سکتے. لیکن سننا ہی نہیں ہے صرف یاد بھی کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے یا اللہ گنبد خضرا دکھا دے گنبد خضرا دکھا دے. شعر ملاحظہ کرو میرے بھائی اللہ قبول فرمائے ملاحظہ فرمائے. یا رسول اللہ پھٹا جا رہا ہے یہ سینہ ہمارا یہ سینہ ہمارا. یا رسول اللہ ارے پھٹا جا رہا ہے یہ سینہ ہمارا اور زمین پی گئی تیل سارا ہمارا. ارے فاروق اعظم نبی کے خلیفہ تیل بڑھیا کا سارا دلائی دیا جائے تیل بڑھیا کا سارا دلائی دیا جائے. رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے. میدان محشر کا منظر ہے شدت پیاس سے سب کی زبانیں باہر نکل چکی ہیں. بیوی شوہر کو پہچان رہی ہے شوہر بیوی کو پہچان رہا ہے لیکن کوئی کسی کے پرسان حال نہیں. بڑا برا عالم ہوگا میرے بھائی میدان محشر کا. شدت پیاس سے سب کی زبانیں باہر نکل چکی ہیں. کسی کی زبان شدت پیاس کی بنیاد پر اتنی باہر نکل چکی ہے کہ سینے پہ لٹک رہی ہے کسی کی زبان کمر پہ لٹک رہی ہے کسی کی زبان میدان محشر میں شدت پیاس کی بنیاد پر پیر کے دونوں انگوٹھوں پہ لٹک رہی ہے. لیکن اے املیاء کے زندہ دل مسلمانوں تم کو ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں فکر کشمکش میں پڑنے کی ضرورت نہیں رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں. میدان محشر میں جو حوض کوثر کے مالک ہوں گے وہ اور کوئی نہیں بلکہ حسین کے نانا ہوں گے. جب حسین کے نانا حوض کوثر کے مالک ہوں گے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کشمکش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ تو مچل کے سبحان اللہ. اب شعر ملاحظہ کرو. یا رسول اللہ
یا رسول اللہ کہہ دو یا رسول اللہ اس طرح سے بیٹھو کہ گھڑی میں بھی 8 بجے. تو میں نے پہلے کہا تھا جانا نہیں, اور یہ بھی کہا تھا جس کو نبی سے زیادہ نیند پیاری ہو وہ جا سکتا. ہاں, اور یہ جو قسم خدا کیا, یہ دلی بات آپ سے بتا رہا ہوں املیہ والوں, جب کوئی نبی کے جلسے سے اٹھ کر کے جاتا ہے قسم خدا کی آفاق کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کہ نعرہ تو تم بڑا ٹھوس لگاتے ہو, لیکن جب تم نبی کے جلسے میں آدھا گھنٹے بیٹھ نہیں سکتے تو اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جی تب تم کیا کر سکتے ہو؟ ارے پہلے نبی کے جلسے میں بیٹھ کر کے دکھاؤ. کچھ تو ایسے بھی ہے کہ جب نبی کا جلسہ شباب پر پہنچتا ہے تو کچھ لوگ یہ مزاج لے کر کے آتے ہیں کہ اس جلسہ کو برباد کر دیا. سبحان اللہ ایک سے ایک کوالٹی کے لوگ پڑے. آخری بند ملاحظہ فرما لیں, پھر اگر زندگی باخیر رہی انشاءاللہ تو ملاقات. محترم سے آخری بند پیش کر کے جا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. میدان محشر کا منظر دیکھو. یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ. اس بار آپ کا نمبر ہے میرے دوست, آپ لوگوں کا نمبر ہے. یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ. جی یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے, اور ہٹائی دیا جائے, ہٹائی دیا جائے, اپن نورانی چہرہ دکھائی دیا جائے, اپن نورانی روزہ دکھائی دیا جائے. اور یا رسول اللہ لبالب سبھی کو, بے شک سبحان یا رسول اللہ ارے لبالب سبھی کو دیے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ ارے لبالب سبھی کو دیے جا رہے ہیں, اور تپش روز محشر تپے جا رہے ہیں. حبیب خدا لکھے حوضے کوثر ایک پیالہ ہمیں بھی پلائی دیا جائے, ایک پیالہ مجھے بھی پلائی دیا جائے, ایک پیالہ سبھی کو پلائی دیا جائے. رخ روشن سے پردہ. پڑھیے جھوم کر درود پاک. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی آج جو آپ کے درمیان قرآن کی جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. میرے بھائی بالکل توجہ کی ضرورت ہے, اور یاد رکھنا اس علاقے کے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کسی مفکر کا بیان نہیں, کسی علامہ اور مولانا کا بیان نہیں, کسی حافظ القاری کا بیان نہیں, کسی مفتی کا بیان نہیں, اللہ کا فرمان ہے. سبحان اللہ بڑی مشہور آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس آیت میں اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا. کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا ذکر فرمایا. اول ایمان اور دوسرے اعمال. ترجمے پر غور فرمائیں. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بجا لائے, اللہ فرماتا ہے ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اب تو کہہ دو یار مچل کے سبحان اللہ. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. خوب یاد رکھو مسلمانوں, توجہ کی ضرورت ہے. خوب یاد رکھو ایمان جو ہوتا ہے, ایمان جو ہوتا ہے وہ اعمال کی جڑ ہوا کرتا ہے, اور اعمال اس جڑ کی شاخیں ہوا کرتی ہیں, ٹہنیاں ہوا کرتی ہیں, اور شاخیں
وہی ہری بھری ہو سکتی ہے جس درخت کی جڑ موجود معاملہ سمجھ میں سمجھیں گے تو سمجھ پائیں گے، بغیر سمجھے نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بجا لائے، اللہ فرماتا ہے ان کے لڑکے نہیں، ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بچے کبھی کبھی اٹھ جاتے ہیں نبی کی محفل سے، ان کی کوئی خطا نہیں ہے، ان کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مجمع سے اٹھ جائے، بوڑھا بھی اٹھ جائے تو اس کی کوئی خطا نہیں ہے، خود بخود سوچ لیا کرو اس کے پرورش میں کمی ہے۔ بچے کی مطلب خطا نہیں ہے، اس کے ماں باپ کی پرورش کی خطا ہے۔ اگر اچھی پرورش ہوتی تو نبی کے جلسے سے نہیں اٹھتا۔ جی ہاں، اب اگر کوئی اٹھتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں، اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ اعمال کی جڑ ہوا کرتا ہے، اور اعمال اس جڑ کی شاخیں ہوا کرتی ہیں، ٹہنیاں ہوا کرتی ہیں، ڈالیاں ہوا کرتی ہیں۔ اور سنو، شاخیں وہی ہری بھری ہو سکتی ہے جس درخت کی جڑ موجود ہے۔ درخت کی اگر جڑ موجود ہے تو اس درخت کے شاخوں، اس درخت کے جڑ کو اگر ہم اور آپ پانی دیں گے، پانی سے سینچائی کریں گے تو کان کھول کر کے سنو مسلمانوں، درخت کی ٹہنیاں ہمارے اور آپ کے لیے پھل پیدا کریں گی۔ اور اگر جڑ ہی قائم نہ ہو، اگر جڑ ہی قائم نہ ہو تو پانی کے بجائے دودھ بھی دیا جائے تو بیکار ہے۔ اسی طرح ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان اگر آپ کا سلامت ہے تو آپ کی نماز نماز ہوگی، روزہ روزہ ہوگا، حج حج ہوگا، زکات زکات ہوگی۔ اور اگر ایمان ہی قائم نہیں مسلمانوں تو 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے اپنے سر کو سجدے میں کیوں نہ رکھے رہو۔ 3 لاکھ روپیہ لگانے کے بعد کعبے کا 7 چکر نہیں 14 چکر بھاگ دوڑ کرو۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہو، میدان محشر میں کوئی نتیجہ نہیں۔ لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ایمان لا کر بیٹھے رہو اور کسی نیک کام کے قریب نہ جاؤ۔ جس طرح ایمان لانا ضروری، ٹھیک اسی طرح سے ایمان لانے کے بعد نیک کاموں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لا کر بیٹھے رہو اور کسی نیک کام کے قریب نہ جاؤ۔ اور جب حافظ شفیق صاحب آپ کے مسجد کے امام صاحب آپ سے سوال کریں، اے صاحب مسجد میں اذان ہو چکی ہے، مسجد سے حیا علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو چکی ہے، حیا علی الفلاح کی صدا بلند ہو چکی ہے، اور تم اپنے موبائل کی لیڈیا کو اپنے کانوں میں ٹھوس کر کے املیا گاؤں کی چک بندی کر رہے ہو۔ اے جناب والا مسجد میں اذان ہو چکی ہے، تم دکانوں پر بیٹھ کر کے معاملہ چبا رہے ہو۔ اے جناب والا مسجد سے مؤذن کی صدا بلند ہو چکی ہے، حیا علی الصلاۃ و نماز کی طرف، اور تم دکانوں پر بیٹھ کر کے معاملہ چبا رہے ہو۔ تو اب امام صاحب سے کہہ دو، امام صاحب سے کہہ دو، اے امام صاحب تم کو خبر نہیں ہے، تم کو اے امام صاحب تم کا پتہ نہیں ہے، ہم اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، اتنا پکے غلام نبی ہیں، اے امام صاحب اتنا پکا عاشق رسول ہو، اتنا پکا ایمان والا ہو، اے مولانا 5 وقتہ تو 5 وقتہ ہے، اگر وقت آ جاتا ہے تو ہم جمعے کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تم مولانا 5 وقت تک بات کرتے ہو، پورے املیا گاؤں میں مجھ سے زیادہ عاشق رسول کوئی نہیں۔ غور کرو میرے بھائی، بات آئی ہے عشق رسول کی، بات آئی ہے غلام نبی کی، بات آئی ہے عاشق رسول کی۔ آج تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو غلام نبی کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو غلام نبی کہتے ہیں۔ اتنا مجمع ہے املیا کی سرزمین پر، بچے کی پیدائش کے موقع پر نبی کی محفل میں، اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ فلاں مسلمان نہیں،
قسم خدا کی دوبارہ عملیہ کے لوگ سوچ نہیں سکتے کہ مولانا آفاق کو بلایا جائے. اتنے بڑے بڑے مولانا عملیہ کی سرزمین پر آتے ہیں. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلمان نہیں، پکا مسلمان ہو. اس کے باوجود بھی مولانا نے کہا کہ مسلمان نہیں. مسلمانوں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. تم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. تم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. لیکن ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے اور آپ سے پہلے بھی اس دنیا سے کچھ مسلمان گزر چکے ہیں، کچھ ایمان والے گزر چکے ہیں، کچھ عاشق رسول گزر چکے ہیں. آؤ ذرا ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے زندگی کا مطالعہ کرو، ان کے زندگی کو دیکھو.